آپ جتنا بھی پیسہ مال و دولت کما لیں وہ مکمل نہیں ہے، کم ہے۔ آپ جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو جائیں آپ کسی صورت بھی مکمل ذہانت کے مالک نہیں ہیں، وہ ذہانت کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو طاقت چاہیے؟ قوت، ایسی قوت جو آپ کو اس قابل کر دے کہ آپ جو سوچیں وہ کر پائیں۔ اگر آپ کو چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ طاقت اور قوت ہے کہاں پہ۔ میرا ایک جاننے والا ہے اکرم، امیر، کروڑوں پتی، اربوں پتی لوگ ہیں، ہائیلی کوالیفائیڈ، ینگ، مطلب جو بھی اس دنیا میں رہنے کے لیے اور اس دنیا میں جو چاہیں وہ کرنے کے لیے جو لوازمات چاہیے وہ اکرم کے پاس موجود ہیں۔ ذہانت بھی اور پرسنالٹی بھی، ہر چیز، بہت مہنگی مہنگی گاڑیاں اور اس طرح کے معاملات۔ تو اکرم کا قصہ یہ ہوا کہ اس کے فادر ایک بہت ہی رسپیکٹیبل شخصیت ہیں، قابل احترام شخصیت ہیں اپنے علاقے کے اندر، صرف مال و دولت کی وجہ سے نہیں، اپنے کردار اور شخصیت کی وجہ سے۔ تو وہ وقتاً فوقتاً اکرم کو سمجھاتے رہتے کہ یہ جو صحبت ہوتی ہے، جو دوستی ہوتی ہے، یہ میٹر کرتی ہے اور آپ نے اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ لیکن اکرم کے پاس طاقت تھی، گاڑیاں تھیں، تو ہر قسم کے لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے تھے اور اس کا دوست بھی بننا چاہتے تھے۔ اکرم نے اس ٹاپک پہ کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ اس کے ایک دوست کا فون آیا کہ ایک اور دوست کی شادی ہے تو کچھ فائر ورکس کا سامان لینا ہے تو تم گاڑی لے کے آؤ۔ اکرم چلا گیا اس کے پاس، کیونکہ اکرم کا یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا کہ دوست سب کچھ ہوا کرتے ہیں۔ وہ وفا کو بھی سمجھتا تھا اور خدمت اور اس طرح کے معاملات بھی، کیونکہ اس کا تعلق ایک اچھی فیملی سے تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ فائر ورکس لینے گئے تو رستے میں کوئی پینے پلانے کی باتیں شروع ہو گئیں۔ تو اکرم نے کہا کہ چلو صحیح ہے، پھر اگر تم کہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، تو خرید کے لے آتے ہیں، دوست جس کی شادی ہے اس کو بھی دے دیں گے۔ تو یہ جہاں پہ اکثر جایا کرتے تھے وہاں پہ ان کو ہر طرح کی پروٹیکشن حاصل تھی، کیونکہ یہ مال و دولت والے تھے، کیونکہ یہ انٹیلیجنٹ تھے، تو یہ پورا اپنا ایک سسٹم، ایک طریقہ کار کے تحت یہ آگے بڑھتے تھے۔ یہ وہاں سے انہوں نے کوئی 10 کے قریب بوٹلز اٹھائیں، کیونکہ شادی بھی تھی تو یہ ان پہ بھی اپنا روب وغیرہ جمانا تھا۔ تو جب بوٹلز اٹھائیں تو جو بیچنے والا تھا اس نے پولیس کو مخبری کر دی کہ بھائی یہاں سے کچھ 2 لڑکے، ینگ لڑکے ہیں، تو وہ مال لے کے نکلیں۔ تو ان کا جو بھی آپس میں پولیس اور وہ فروخت کرنے والے کا جو بھی معاملہ تھا، بہرحال وہ دونوں لڑکے پکڑے گئے۔ جب وہ پکڑنے ہوئے تو اکرم نے پولیس کو آفر کی کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، آپ مجھے ادھر ہی چھوڑ دیں۔ جب پولیس نے سنا کہ یہ تو بچے کوئی ضرورت سے زیادہ ہی نشے میں ہیں، تو پولیس نے انہیں کہا نہیں جی نہیں، اب تھانے چل کے بات ہوگی۔ تو اکرم بات کرتے کرتے 5 لاکھ تک پہنچا۔ وہ طاقت جو اس کے پاس تھی وہ اس کا بھرپور طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ اظہار کر رہا تھا، لیکن پولیس نہ مانی۔ پولیس نے ان پہ کیس کیا، ان کو سزا ہوئی اور پورے شہر میں اکرم کی بدنامی ہوئی۔ بہت ہی رسپیکٹیبل فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے والد اور باقی فیملی کے لیے بھی مسائل بنے، پریشانی بنی۔ تو اکرم کی طاقت، اس کا مال و دولت، اس کا پیسہ کسی کام نہیں آیا۔ اکرم نے توبہ طائب کیا اور ایک دفعہ تو یہاں تک بات ہوئی کہ جب جیل میں اس سے ملنے گئے تو جو جیلر ہے اس نے کہا کہ اکرم نے تو زمین پھاڑ دی ہے، اتنے سجدے کیے ہیں۔ اسے احساس ہو گیا کہ یار انسان کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ واصف سرکار فرماتے ہیں کہ جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں اس کے لیے استغفر اللہ، اور جو اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے اس کے لیے الحمدللہ۔ تو میں نے اپنی جگہ سوچا کہ یہ بات کیا ہے جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں اس کے لیے استغفر اللہ۔ تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ ہمارا ہر عمل ناقص ہے،
ہم کتنا بھی مال و دولت، کتنی بھی ذہانت، کتنی بھی جسم کی طاقت، جوانی اکٹھی کر لیں، وہ ناقص ہے۔ اور جو اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، اور جو اللہ عطا کرتا ہے، جو اللہ دیتا ہے، جو اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ مکمل کائنات بنائی ہے اس نے۔ اور یہ ایسی کائنات ہے کہ جو اپنی تخلیق میں اپنی مثال نہیں رکھتی، اور جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ماں باپ عطا کیے، اس کے لیے الحمدللہ، اور جو ہم سے گستاخی ہوئی اس کے لیے استغفر اللہ۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ بات یہ ہے کہ آپ کتنی بھی طاقت پکڑ لیں، لیکن آخر کار آپ انسان ہیں۔ جب آپ انسان ہیں تو آپ کا کوئی بھی شاندار سے شاندار عمل مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ آپ جتنا بھی پیسہ، مال و دولت کما لیں، وہ مکمل نہیں ہے، کم ہے۔ آپ جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو جائیں، آپ کسی صورت بھی مکمل ذہانت کے مالک نہیں ہیں، وہ ذہانت کم ہے۔ اگر یہ سب کم ہے تو ہم استغفر اللہ کرتے ہیں، ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ واصف صاحب کہ جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اسی کے نتیجے میں ہمیں مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی کے نتیجے میں بھی ہمیں عجیب عجیب دکھ، عجیب عجیب باتیں ہمارے ساتھ واقع ہوتی ہیں۔ اور جو اللہ کر رہا ہے اس کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں، اس کے لیے ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو طاقت ہے، میرے ناظرین اس بات پہ ضرور غور کیجئے، جو طاقت ہے وہ شکر میں ہے، وہ الحمدللہ میں ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں اتنی زیادہ اللہ پاک کا فضل اور اس کا کرم نصیب ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی سٹیج پہ، آپ نے ٹاپ کیا یونیورسٹی میں، مت اترائیے، یہ مکمل نہیں ہے۔ آپ نے سپورٹس کے اندر، کرکٹ کے اندر ڈبل 100 کر دیا، مت اترائیے، یہ مکمل نہیں ہے۔ آپ نے بزنس میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، مت غرور کیجئے، مت تکبر کیجئے، یہ مکمل نہیں ہے۔ طاقت پیسے میں نہیں، طاقت اخلاق میں ہے، طاقت آپ کی ذہانت میں نہیں، طاقت اللہ کے فضل میں ہے، اللہ کے کرم میں ہے۔ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ طاقت شکر میں ہے۔ ناظرین میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی شکر کرنے والوں میں شمار کرے، اور ہمارا یہ جو سٹے ہے اس دنیا میں، اس کو بہترین طریقے سے کامیابی پہ، روشنی پہ اس کا اختتام کرے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ماجد علی شاہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ ہم اس کے لیے کافی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جو انفارمیشن ہے، جو ہمارے دل کی بات ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے چلے جائیں۔ اور اگر آپ اس کو پسند کر رہے ہیں تو ضرور ہماری ہیلپ کیجئے، اس میسج کو، اس چینل، یوٹیوب چینل ماجد علی شاہ کو آگے بڑھانے میں ہماری ہیلپ کیجئے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ میں بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔